بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا اور درود و سلام آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے۔ ناظرین، استخارہ پروگرام میں آپ کے جو روحانی مسائل ہیں، دنیاوی مسائل کہ جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مسائل کا آپ ہمارے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، آپ کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ جس بھی مسئلے کا آپ شکار ہوتے ہیں، جن بھی پرابلمس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ موجود علماء آپ کی صحیح معنوں میں رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج استخارہ پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم خوش السلام آمدید صاحبزادہ صاحب۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ قاسم رسول قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ دونوں شخصیات کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کے سامنے ڈسپلے ہوں گے، آپ لائیو کال کر کے اپنا نام بتائیے گا اور اپنا جو مسئلہ ہے وہ آپ بیان کیجیے، اور جب بھی آپ بات کریں اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اور مسائل اگر زیادہ گمبھیر قسم کے ہیں تو آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، ہمارے ایڈریس بھی ڈسپلے ہوگا اس پہ آپ۔ تو ناظرین، جتنے بھی پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، ان کا اظہار اور وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ استخارہ پروگرام جو کہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں آپ کی اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ، اور راہ فلاح بھی آپ دیکھتے ہیں۔ استخارہ پروگرام میں خاص طور پہ آپ کی کال اور آپ کے جو خطوط ہوتے ہیں ان مسائل کا جو کہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب بھی موجود ہیں، علامہ قاسم رسول صاحب موجود ہیں۔ کریمی صاحب، قبلہ فرمائیے اس حوالے سے کہ مسائل چاہے روحانی ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں وہ انسان کے نہیں ہوتے، اور بندہ چاہتا ہے کہ ایسا کام ہو جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے، رکاوٹیں ہیں، تو رکاوٹیں پیش کیوں آتی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا کام نہیں ہو رہا، چاہے ایڈمیشن ہے، چاہے باہر کے ملک جانا ہے، چاہے اور بھی کام ہے، کہ رکاوٹ، چاہے شادی ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رکاوٹ کیوں آتی ہے کاموں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت اگر ہم رکاوٹ کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو اس کو کئی انداز میں شرع کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض تو انسان پر آنے والی وہ آزمائشیں ہیں جو اللہ کی طرف سے متعین ہیں، بعض انسان کے اپنے شامت اعمال ہیں، اور بعض اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر ہے جس میں انسان کے لیے وہ چیزیں متعین کر دی گئیں کہ ان کرائسس سے گزرنے کے بعد ہی انسان ان چیزوں کے ساتھ متصف ہوگا۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے تمام معاملات کا حقیقی مالک بھی اللہ ہے، اور پروردگار ہی ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے اور اہم مسئلے کی طرف ہم نے توجہ بھی دلائی۔ اب پہلے کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بول رہا ہوں، عبدالستار۔ جی بتائیے جناب، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی عمر ہے 46 سال، جی اس کی شادی کو ہوئے 3.5 سال، جی، اس کے بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ نام کیا آپ کی بیٹی کا؟ مزمل ستار۔ تو ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ان کے شوہر کا نام ہے یار، چلیں آپ اپنی بیٹی کی والدہ کا نام بتا دیں پہلے۔ ان کا نام ہے محمودہ۔ تو ابھی نام یاد آ گیا اپنے داماد کا؟ نہیں یار، نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ بتا دیں آپ کو، اور اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی پیدا ہو۔ دیکھیے، جب بھی اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے تو جس کی جو بیوی ہے اس کا نام بھی اور شوہر کا نام بھی، اور پھر دونوں کی جو ماں ہیں ان کے نام بھی شامل کی جاتے تاکہ پراپر طریقے سے مسئلے کا بیان کیا جا سکے۔ پھر بھی صاحب آپ نے بات سن لی ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ اولاد کے حوالے سے سب سے اچھا تو یہ عمل، ویسے بھی یہ دن ایام حج چل رہے ہیں جی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے کم از کم یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں 6، 7، 8، 9، 10، یعنی یہ ان دنوں میں خاص طور پر اولاد کے لیے ہی دعائیں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کال کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وظیفہ ربی حبلی من الصالحین، اس کو ان دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ تک تو مسلسل پڑھتے جائیں کثرت کے ساتھ، ربی حبلی من الصالحین۔ اس کے بعد یہ دن میں کسی بھی وقت بھی
300 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ رب حب لی من الصالحین، یہ 300 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ بعد میں ان دنوں میں جو خاص تر یہ دن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ دعا کے حوالے سے آپ اور آسان کریں تو عید تک تو یہ کثرت سے پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکتے ٹھیک ہے، ہیں، اور اس کے بعد پھر صرف 3 تسبیحاں جو ہے نا بعد میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں کسی بھی وقت، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی صاحب، آپ نے کال کی، اپنی بیٹی کا مسئلہ بیان کیا، یہ تسبیح آپ بتا دیجئے اپنی بیٹی کو، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی پیدا ہو۔ کالر شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کی کال ڈراپ ہو چکی ہے اور آپ دوبارہ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے ناظرین جو روحانی مسائل ہیں اور جو بھی انسانی مسائل کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے قرب و جوار میں رہتے ہوئے، بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہم نے خود بھی پیدا کیے ہیں اور ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ہر طرح کی رہنمائی کا سلسلہ موجود ہے اور رہنما سے رہنمائی لینا یہ صدیوں سے طریق جاری ہے اور جاری رہے گا، اور بہت زیادہ آپ کے جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہیں۔ ایک کالر شامل کر لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اللہ وسائے ڈی جی خان۔ اللہ بسائے ڈی جی خان سے۔ جی بتائیے جناب کیا مسئلہ ہے؟ جان ایک تو نفس شیطان سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں انسان کو جو ہے نا وہ ہو جائے کہ نفس شیطان زیادہ تر مطلب ہم پہ حملہ ہوتا ہے، جتنا نیکی کرتے ہیں پھر ایسا کام ہو جاتا ہے کہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، وظیفہ بتا دیں، اور حالات تنگ ہیں، مقروض ہو گئے ہیں، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ زہرا بی بی۔ چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں جی آپ کو مسئلہ، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی ہو۔ کہتے ہیں کہ قاسم رسول صاحب شیطانی غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مقروض بھی ہوں، حالات بھی ٹھیک نہیں، بتائیے گا کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سب سے پہلے جو آپ کا سوال تھا کہ آپ پر شیطانی غلبہ طاری رہتا ہے، تو میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حاجت کے لیے جاتے ہیں تو دوبارہ آپ وضو کر لیں۔ جب آپ باوضو رہا کریں گے اور اس کے ساتھ ایک چیز شامل کر لیں، آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت شیطانی غلبہ جو ہے اس میں انشاءاللہ جو اس کی کوانٹٹی ہے یہ ڈیکریز ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ آپ کے جو مالی حالات ہیں، میرے بھائی جو آج کل کنڈیشن چل رہی ہے کووڈ-19 کی، تو پچھلے کچھ ماہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر طرف یہی عالم ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ میں آپ اور ہر شخص دعا کرے رب تعالیٰ کے حضور کہ اللہ رب العزت ہمیں جلد از جلد اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور جو ہماری مالی جو پریشانیاں ہیں، ہماری جسمانی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جلد از جلد دور فرما دے۔ آپ نماز فجر کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی محترمہ کہاں سے بات کری؟ تھوڑا ٹی وی کا والیوم کم کر لیں، بتائیے۔ جی بلاد سے بات کر رہی ہوں، میں اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا۔ ٹی وی کا والیوم کم کریں اور پوچھیے میری بہن۔ جی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو علاج کروایا لیکن آرام نہیں آتا، تو وظیفہ بتا دیں۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ 50 سال۔ نام کیا ہے ان کا؟ والدہ سلطانہ۔ چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ نے علاج بھی کروایا، ذہنی توازن درست نہیں ہے، اللہ پاک ان کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ جی کریمی صاحب فرمائے کیا سوال ان ہے؟ کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے کہ درود ناریہ، یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جیسے درود تنجینہ اسی طرح درود ناریہ ہے۔ یہ پانی آگے رکھ کے والدہ کے قریب بیٹھ کے کثرت کے ساتھ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، والدہ پہ بھی دم کریں، اور پھر وہ پانی اپنی والدہ کو پلائیں۔ تقریباً یہ طاق عدد میں 3 5 7 دن تک ایسے ہی عمل جاری رکھیں۔ درود ناریہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ
والدہ کے جو ذہنی توازن میں پرابلم ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحتیابی عطا فرما دے گا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو ذہنی توازن ہے یہ شروع میں ہی انسان کا ایسا ہوتا ہے یا ود دا پیس آف ٹائم بھی ایسا ہو سکتا ہے یا عمر بڑھتی جائے تب بھی معاملہ بن سکتا ہے؟ یہ در حقیقت عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہے، پیدائشی طور پر ہو تو اس کے لیے بھی ظاہر بات اللہ کا کلام ہے، لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ عمر کے بڑھنے سے جب ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے یا وہ معاملہ نہیں رہتا، اس میں ذہن میں وہ والی پختگی نہیں رہتی، تو پھر اللہ کے کلام سے ہم سہارا لے سکتے ہیں، اور وہ درود ناریہ بہترین وظیفہ اس معاملے میں، ذہن کے معاملے میں جو ان کے پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آمین جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس چاہت سے کال کرتے ہیں کالر شامل کرتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مریم میری بہن بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے اپنی والدہ کے بارے میں جاننا تھا کہ ان کو نا شوگر ہے، حالانکہ ان کے میڈیسن بھی چل رہی ہے لیکن ان کی پھر بھی ٹانگیں سن رہتی ہیں۔ ایج کتنی ہے آپ کی والدہ کی؟ 40 ایئر۔ تو ان کا نام بتائیے پلیز۔ یاسمین خانم۔ چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں جی، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اور شوگر کی وہ پیشنٹ ہیں اور پراپر ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے، مگر اس کے باوجود صاحبزادہ قاسم رسول صاحب پاؤں اور ہاتھ سن رہتے ہیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، سبھی کے والدین کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نماز فجر کے بعد اگر آپ کی والدہ تلاوت کر سکتی ہیں اس سورت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، زیادہ سورت لمبی نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 11 مرتبہ تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں۔ ان کیس اگر وہ تلاوت نہیں کر سکتی تو آپ اس سورت کی تلاوت کریں، اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے اپنی والدہ کو پلا دیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اسی طرح اول آخر آپ درود پاک پڑھ کے والدہ جو ہیں وہ دم کر کے پانی میں پی لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کے کرم سے اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ جی آمین۔ ناظرین استخارہ پروگرام جاری ہے، آپ جس چاہت سے کال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جو خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ صحیح معنوں میں آپ کو بتایا جا سکے اور آپ کو ان لوگوں سے بچایا جا سکے کہ جو لوگ اس کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں ان کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی جو لیتے ہیں وہی اصل میں کامیابی کے راستے پر جو کہ کامیابی کا راستہ انہی کے لیے ہوتا ہے، اور کامیابی سے ہمکنار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں رہنمائی یہاں سے لیتے ہیں۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالستار بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی عبدالستار صاحب بتائیے۔ میری بیٹی کی عمر ہے 46 سال، اس کی شادی کو ہوا 3.5 سال۔ بتا تو دیا آپ کا جو مسئلہ تھا، وظیفہ بتا دیا تھا کیا؟ مجھے تو پتہ چلا۔ چلیں ان کے لیے پھر بتا دیتے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں اولاد کے لیے آپ خاص طور پہ 6، 7، 8، 9، 10 ان 5 دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق کثرت سے پڑھیں ربی حبلی من الصالحین، انشاءاللہ پروردگار آپ کی بیٹی کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ جی، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین جب بھی آپ کال کیا کریں، جس کا مسئلہ ہو ان کا نام، ان کی والدہ کا نام، ایج، جو مسئلہ ہو وہ بیان کیجیے۔ ناظرین آپ کے سب کے علم میں ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا اور چند دن رہ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مناظر، حج کے مناظر بھی کوہ نور ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھیں گے۔ پھر عید الاضحیٰ ہے، اللہ پاک کے خاص کرم سے اہل ایمان کے لیے عید الاضحیٰ کا تحفہ بھی ملنے والا ہے، اور عید الاضحیٰ خالصتاً جو کہ اس کا تعلق قربانی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اور قربانی ہی اس کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں کہ جہاں بہت زیادہ پرابلم ہے، مسائل کا سامنا ہے،
कोविड-19 की वजह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कुर्बानी नहीं भी कर सकते, उनके लिए शाह जी ऑनलाइन एक सहूलत रखी गई है अल्लामा सैयद शाह अरशद हुसैन गर्दीजी साहब की तरफ से कि शाह जी ऑनलाइन कुर्बानी, आप कुर्बानी में हिस्सा मिला सकते हैं। अगर आप पूरा जानवर भी कुर्बान करना चाहें, बकरा, वो भी आप कर सकते हैं, हिस्सा भी मिला सकते हैं। उसकी तफसील आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, वो नोट कर सकते हैं। उनके नंबर्स भी चलते हैं, उनके नंबर्स भी नोट करके वहाँ आप जो कुर्बानी का हिस्सा है वो मिला सकते हैं। आई थिंक कि 12,000, 14,000, 16 और 18,000 तक ये मामला जाता है। आप उन्हें कॉल करके उनसे मालूमात भी मजीद ले सकते हैं और अपना हिस्सा जमा करवा सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी आपको ये मनासिर दिखाए जाएंगे जो कुर्बानी हो रही होगी। तो ये बहुत ज़्यादा कोहिनूर टीवी और शाह जी ऑनलाइन की मुश्तरका काविश की वजह से अवाम में पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस लाहौर में रहने वालों के लिए ये सहूलत है। जो लाहौर में रहते हैं ये इस सहूलत से फ़ायदा उठाइए और शाह जी ऑनलाइन कुर्बानी जो इज्तिमाई कुर्बानी है उसमें हिस्सा मिला सकते हैं। और सहूलत जो आप लोगों के लिए है ताकि मज़ीद बेहतरी का सामान भी पैदा हो। इसके अलावा भी जो कुर्बानी का सिलसिला है वो पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर होता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक ऐसी याद है और एक ऐसा अमल है कि इंसान इसकी रूह को समझ ले तो इंसानी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत इंसान को नसीब होती है और सही मानों में जो सिरात मुस्तकीम है इंसान उस पर चलना शुरू हो जाता है। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? फारूक बीजी काम था जी, बताइए जनाब। मेरे माली हालात सर पहले से ही बहुत मुश्किल हैं, बहुत इतना तंग है कि जो एक टाइम वक्त का खाना बनता है, बच्चे हैं, बहुत परेशान हूँ। कोई ऐसा वजीफा बता दें, अल्लाह ताला रहमत करे। आप काम क्या करते हैं? ये रक्षा है मेरा, रक्षा गाड़ी चलाता हूँ, रक्षा। चल, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए जी और आपको रिस्क में वसअत अता हो। जी साहब क्या फरमाते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हदीस मुबारक का मफ़हूम आपको सुना देता हूँ कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करो, रब ताला हर गम से निजात और फिर हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा। जिस तरह आप फरमा रहे थे कि आप माली लिहाज से बहुत परेशान हैं, इसी हदीस मुबारक के अगले अल्फाज हैं, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करता है फिर रब ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका वहम गुमान भी ना हो। इस्तिग़फ़ार यानी रब ताला के हुज़ूर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना। हर शख्स जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं आजिज़ी इंकिसारी के साथ शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए रब ताला के हुज़ूर अपने गुनाहों पर ताइब हो, नादिम हो, शर्मिंदा हो, इनाम क्या मिलेगा? रब ताला मुश्किलात से निकाल देगा, हर गम से निजात निकलने का रास्ता बना देगा और फिर वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से हमारा वहम गुमान भी नहीं होगा। उम्मीद है आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा। इंशाअल्लाह ताला करम होगा जी। आप अमल कीजिए, वज़ाइफ जो पढ़ने के लिए बताए जाएँ वो पढ़िए, इंशाअल्लाह करम होगा। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद मुमताज इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। बताइए जनाब। सर मुझे तकरीबन 1 साल हो गया फालिज हुआ है और ये बाएं साइड पे मेरे तकरीबन बहुत इलाज कराया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। आपकी उम्र कितनी है जी? आपकी उम्र कितनी है? एज? उम्र मेरी 52 है सर। आपकी वालदा का नाम? हुस्ना बीबी। चलें बताते हैं आपको जनाब, आपको बताते हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए। जी करीमी साहब, फॉलिज का उनको अटैक हुआ, पेशेंट है और सारा मामला। इनके लिए दो चीज़ें बुनियादी तौर पर हैं। एक तो यह है कि 5 वक़्त की नमाज पढ़ें और हर नमाज के बाद 101 मरतबा अल्लाहु समद, अल्लाहु समद 101 मरतबा ये पढ़ें। और जब इनको तकलीफ़ का एहसास हो या फालिज जहाँ अटैक हुआ है, कुरान की आयत सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ते हुए अपने हाथ से खुद ही दम करें। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन ये आयत पढ़ते जाइए और उसके साथ दम करें। इंशाअल्लाह ताला 2 अमल करें, परवरदिगार इनके लिए सानिया भी पैदा फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला इनकी बीमारी सेहत में भी तब्दील हो जाएगी। जहाँ पे इनको दर्द होती है या जो हिस्सा पैरालाइज हो चुका है तो वहाँ वो हाथ रखे और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन, ये कसरत से बढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके लिए सानी पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे जी आपके लिए।
اور جو عمل آپ کو کرنے کے لیے بتایا گیا یہ عمل کیجیے. اس عمل کی برکت سے, کلام ربی کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب ہوگی. اور صحت تندرستی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے, مگر کون سی آیت کریمہ کس مقصد کے لیے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے, اس کے جو کہ برکات کیا ہیں وہ بھی تفصیلات یہاں پر موجود ہیں. اور قرآن و حدیث کی رہنمائی جسے صحیح معنوں میں میسر آ جائے اس کے لیے اس جہان کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور کامیابی جو ہے اس کو نصیب ہوتی ہے. اور کامیابی فقط یہ نہیں کہ انسان کے پاس کثرت مال ہو, انسان کے پاس جائیداد کی کثرت ہو. کامیابی کا تعلق یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیاوی اشیاء بھی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایمان ہے اور جو بندگی کے اصول ہیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا ہے, کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے, یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی میں شامل ہو جانی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا آج پروگرام کے آغاز پہ کہ ایک شادی کی رکاوٹ جو کہ یہ کالز بھی بہت آتی ہیں, مسائل کا سامنا بھی بہت کرنا پڑتا ہے. کریمی صاحب اس حوالے سے فرمائے گا کہ جیسے آپ نے کہا ایک ہے کہ آزمائش ہے, ایک ہے کہ اپنے اعمال کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے, اور یہ شادی میں جو رکاوٹیں ہو جاتی ہیں لمبی لمبی اسے معروف ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کے کئی پرابلمز ہیں. شادی کی رکاوٹوں میں بعض مقام تو کوئی نظر بد بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنے والی بہت سی چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کوئی اونٹ کو ہنڈیا میں لے جانے والی چیز ہے تو وہ نظر بد ہی ہے. تو نظر اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے, ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے, ہم اپنی بہت سی چیزوں کو لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں. اور آج کل تو جس طرح پہلے نیکی کر اور دریا میں ڈال, اب نیکی کر اور میڈیا پہ ڈال, یہ والا کام زیادہ ہو چکا ہے. اب ہم اس وقت نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بہت سے رشتے ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ مخلص ہیں, لیکن بہت سی نگاہیں ایسی بھی ہیں جو ہماری خوشیوں سے راضی نہیں. اب ہر بات کو شیئر کرنا, ہر بات کو لوگوں کے سامنے بتا دینا, یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دنوں کے اندر نیچے آ جاتا ہے, نظر بد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس میں جو کیا انسان کا ایک اسٹیٹس لگانا یا شیئر کرنا اولاد کے حوالے سے یا ترقی کے حوالے سے, ایک مطلب پھر کہ اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور بزنس پوائنٹ آف ویو, وہ اور چیز ہے. بزنس پوائنٹ آف ویو کے اندر دو تین چیزیں ہیں, یعنی آپ اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں وہ تو ایک اور چیز ہے. ایک ہے کہ آپ اپنی ذات کی خود نمائی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جو خود نمائی یا جسے سیلفی ہم کہہ دیتے ہیں, وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف نمود و نمائش ہیں. تو وہ بظاہر تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے, لیکن جو دوسری نگاہیں ہیں وہ آپ کے آنے والی رحمتیں نعمتوں کی طرف کسی نہ کسی ایسی نظر سے دیکھنے سے نظر بد میں آپ کو مبتلا کر دیتی ہیں. پھر وہ رکاوٹیں شروع ہوتی ہیں, انسان کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ دن بدن انسان کی صحت بھی جاری ہے اور بہت سے معاملات جو ہونے تھے اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لہذا ہر بات کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے, ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے. ہر نظر آنے والی آنکھ جو ہے وہ آپ کے لیے حسن ظن سے نہیں دیکھ رہی ہوتی. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے کچھ پوشیدہ اعمال بھی رکھیں کہ رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ بھی نظر بد بنتی ہے. بالکل بنتی ہے. اس میں بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے بچیاں رشتے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی. اور باقی جادو ٹونا تو یہ تو عام چل رہا ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ بچیوں کے رشتے کی رکاوٹ کے لیے باقاعدہ طور پر کچھ تعویذات کرا دیے جاتے ہیں, کچھ ایسے عمل کرا دیے جاتے ہیں. اسلام تو سختی سے منع کرتا ہے, اور باقاعدہ جادو کرنے والے اور کرنے والیاں ان کے بارے میں اسلام نے سختی سے مذمت فرمائی ہے. تو ایسا عمل کرنے والا تو ظاہری بات ہے ویسے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سارے ایفیکٹ دیکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے اپنے معاملات کو اپنی ذات تک رکھیں اور اس کی زیادہ اشاعت نہ کریں کہ کہیں آپ بھی نظر بد میں مبتلا ہو کر زندگی کے خوشگوار لمحات کو گنوا بیٹھیں. بڑی اہم بات کی. اور پھر اس سے بچنا کیسے ہے ناظرین نظر بد سے, اور اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. اس سوال کو بعد میں ہم شامل بھی کریں گے, اس سوال کا جواب بھی لیں گے, تاکہ یہاں تک جو بات ہو چکی کہ رکاوٹوں کے پیچھے جو محرکات ہیں ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ نظر بد بھی ہے. تو اس سے ہم نے بچنا بھی ہے. اور بالخصوص رشتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو اللہ پاک کی خاص عنایت اور کرم ہونا چاہیے. صاحب آپ فرمائیں کہ اس حوالے سے کہ پھر نظر بد سے بچیں کیسے؟ اگر لگ گئی نظر بد, رکاوٹ ہوگی تو پھر بچنا کیسے ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक हदीस मुबारक सुनाता चला जाऊँ कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक तो जिस तरह किबला आपने फरमाया कि एक नज़र बद है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रब ताला की हमसे नाराज़गी भी होती है कि जिसकी बदौलत रब ताला जब हमसे नाराज़ हो जाता है हम पर खैर व बरकत नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो दुख हैं, ये एक परेशानी है कि औलाद के हवाले से वालिदैन परेशान हो, उनके रिश्तों में रुकावट बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया जब तुम महसूस करो कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो गया है तो क्या करो, इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी। फरमाया इंडीड चैरिटी एक्सटिंग्विश द लॉर्ड्स एंगर। फरमाया जो सदका है ये रब ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। सदका अदा करना चाहिए, ये बहुत सारे मसाइल का हल भी। बात आगे बढ़ाएंगे, कॉलर शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी कौन से कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ना लाहौर से ही बात कर रही हूँ, खालदा मेरा नाम है। जी बताइए। मैं पिछले दिनों आपके पास आई थी तो फिर उन्होंने मुझे सही तरह ये कहा कि आप 10 बजे आ जाएं। 10 बजे मेरे से नहीं आया जाता, मैं बीमार हूँ। उस दिन मैं बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, मेरा 1000 रुपया तो किराया लग गया था और मेरे घुटनों में तकलीफ है, मेरी कमर में भी शदीद तकलीफ है। मेरा इतना सफर बन गया था गुजरात जितना। अब मेरा बेटा बीमार है, आपको मैंने बताया था कि मेरे बेटे हमारे ऊपर ना कोई हवाई चीज है, तो आप सारे जितने टीम में ये सारे आलम दीन लोग हैं इनसे मैं अपील करती हूँ मेरे मसले के बारे में सोचें। ये हमें इससे कैसे निजात मिलेगी? ये कोई खबीस किस्म की चीज है, रात को मुझे सोने नहीं देती, मेरे बेड में होती है वो चीज। मैं बड़ी सख्त परेशान हूँ, हमारी मदद करें, हमें इस चीज से किसी तरीके से निजात दिलाएं। आप सारे टीम में जितने भी आदमी लोग दीन है ना, सब हमारे लिए दुआ भी करें और कोई हमारे लिए हल भी ढूंढें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलें ठीक है। अल्लाह पाक करम फरमाए, आपके लिए आसानी पैदा करे। आखिर में जब दुआ होगी तो आपके लिए, आपके बेटे के लिए हम दुआ करेंगे। दुआ से बढ़कर क्या है, हम दुआ कर सकते हैं। और अगर कोई आपको बुलाए मुलाकात के लिए तो मेरी बहन या मेरे भाइयों, आप लोगों को आना तो खुद है ना, वो किराया भी आप लोगों ने खुद लगाना है। मसले के हल के लिए इंसान को जाना भी पड़ता है और आना भी पड़ता है। और हम तो यहाँ बता देते हैं पढ़ने के लिए कि आप ये पढ़ें, अल्लाह पाक आपका घर में आपके मसाइल हल कर दें, मगर जब आएंगे तो फिर आने के मामला तो वो सफ़र है, सफ़र की मुश्किल भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुलाकात का टाइम जो भी सहूलत के साथ बताया जाएगा आपको वही उसी टाइम आना पड़ेगा। अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, खैर हो। और हम आप सब आपके लिए सब उलमा दुआ करते हैं, मेरी बहन आप परेशान ना हो। बाकी करीमी साहब बताइएगा कि क्या मामला है। सूरह अल बकरा की तिलावत घर में शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में वो सारी जितनी भी नापाक चीज़ें वगैरह घर से चली जाएंगी। सूरह अल बकरा बेहतरीन वजीफ़ा है। फिर भी अगर ये इत्मीनान क़ल्ब चाहती हैं तो ये ख़त लिख दें, हम उनको जवाबी लिफाफे के साथ उनको भेज दिया जाएगा। एक तावीज़, वो तावीज़ घर में लगा दें और उसकी पाबंदी होती है, तावीज़ में सूदक वाला नहीं करना होता, यानी जिस घर में फोतगी हो या बच्चे की पैदाइश हो उस तावीज़ के साथ नहीं जाना होता। बाकी वो सूरह अल बकरा घर में पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला ये सेहत और अमान में आ जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम इनके घर में हवाई चीज़ के वाले से वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, आप ये अमल करें और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे। और जो नहीं आ सकते और वो ख़त भी लिख सकते, ये सारी सहूलतें आपके लिए रखी गई हैं। कॉल भी कर सकते हैं, ख़त भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप के मसाइल अगर ज़्यादा हैं तो आप मुलाकात में हर्ज नहीं वो कर सकते, लेकिन जो टाइम बताया जाए उसी टाइम में आप आएँ तो ये बेहतर है। ये सारी सहूलतें आपके लिए, ताकि इसका मकसद ही ये है कि आवाम की रहनुमाई की जा सके और आवाम की खिदमत की जा सके। हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब फॉलो करेंगे तभी चीज़ें भी बेहतर होती हैं और मामलात भी बेहतर होते हैं। हमारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। और थोड़ा सा ज़हनी तौर से पे भी हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ज़हनी तौर पे भी हमें मजबूत होना है और इन चीज़ों का मुकाबला करना है, सामना करना है। और ईमान की कुव्वत बहुत बड़ी कुव्वत है। कॉलर शामिल करते हैं जी, बात आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने इस बात कर रही लाहौर से। जी बताइए। हमने प्लाट बेचना है तो इसका कोई वजीफा बताएं। क्या बेचना है आपने? प्लाट।
پلاٹ بیچنا ہے وظیفہ بتائیں. چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں جی آپ کو, وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ پلاٹ بیچ رہے ہیں, وہاں پہ کچھ جو کہ فلیکس بھی لگا دیں کہ پلاٹ برائے فروخت. جی صاحب آپ بتائیے. جی بالکل, سب سے پہلے تو گزارش کروں گا آپ کے اپنے والدین جو آپ کے گھر کے سربراہ ہیں ان کی مشاورت کو شامل کرتے ہوئے آپ نے اگر یہ مشورہ کیا ہے, اجازت دیتے ہیں, تو اللہ رب العزت ضرور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں, اول آخر درود پاک پڑھ لیں. نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم. درود پاک کی کثرت کریں. جب درود پاک کی کثرت کریں تو آپ کی نیت کیا ہو کہ میں یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کروں تو بروز قیامت انعام کیا ملے. حدیث مبارکہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ, فرمایا کہ دی پرسن کلوزسٹ ٹو می آن دی ڈے آف ججمنٹ از دی ون ہو سینڈ دی موسٹ صلاۃ اپون می. آپ کی نیت کیا ہو کہ یہاں پر میں کثرت سے درود پاک پڑھوں گی, میرے معاملات بھی حل ہو جائیں گے اور بروز قیامت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ, جتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی میرے قریب ہوگا. آپ کو میں نے پڑھنے کے لیے بتا دیا ہے, آپ عمل کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا جی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ میں ہریپور سے محمد فیاض بول رہا ہوں. بتائیے جناب. جی میرا ایک مسئلہ ہے اس طرح کہ ایک تو میرے پہ قرض بہت زیادہ ہے. اچھا جی. اور دوسرا میں تھوڑا سا کاروبار شروع کیا تھا تو تھوڑا سا چلنے لگا ہے, تو کچھ طرح کو نظر بات کا چکر ہوا کیا کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے نا. تو کائنڈلی اس کی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام چاند بی بی. آپ کی عمر کتنی ہے ریاض صاحب؟ میری عمر 43 ایئرس. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے اور قرض سے آپ کو خلاصی بھی ملے اور کام جو شروع کیا اس میں برکت بھی ہو. جی کریمی صاحب, قرض بھی زیادہ ہے اور کام شروع کیا ہے, قرض کی ادائیگی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کام میں اور برکت رزق میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے. صبح فجر کے بعد 313 مرتبہ واللہ غالب علی امرہ, واللہ غالب علی امرہ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ قرض کی ادائیگی میں بھی اسباب پیدا ہوں گے اور رزق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کشادگی عطا فرمائے گا. یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنا وظیفہ جاری رکھیں. واللہ غالب علی امرہ. فجر کی نماز کے فجر بعد. کی نماز کے بالکل ٹھیک ہے جی. آپ فجر کی نماز یقیناً ادا کرتے ہوں گے تو اس کے بعد یہ وظیفہ کریں, اللہ پاک کرم فرمائیں گے, آسانی ہوگی. اور آپ کا جو مسئلہ ہے قرض کے حوالے سے, قرض جب ہوتا ہے تو انسان ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پریشانی ہونی بھی چاہیے. جو چیز لی ہے اس کو ادا بھی کرنا چاہیے اور ادا کرنے کی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے بھرپور طریقے سے. کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی؟ میں نسیم بول رہی ہوں اور لاہور سے بول رہی ہوں. جی میری بہن بتائیے. میرے نا بیٹے کا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں بھی زیادہ کوئی اتنی خوشحالی نہیں ہے, مگر میرا بیٹا کام کر رہا ہے. وہ ایک مشین لگائی ہوئی ہے اس نے. اچھا تو جب وہ کام کو پہلے پارٹنر 2-3 کے ساتھ تھا, پھر 2 کے ساتھ ہوا, اب اکیلا ہوا ہے. تب سے نا میری نا میرا بیٹا ایسے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو کام بھی نہیں چل رہا. آپ مہربانی کوئی. بیٹے کا نام کیا؟ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد اظہر بٹ. محمد اظہر بٹ. چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. اللہ پاک خیر فرمائے اور قرض میں جو ڈوبا ہے آپ کا بیٹا یہ نکل آئے اور پھر کاروباری جو معاملات ہیں بہتر ہوں. جی صاحب فرمائیے گا. جی بالکل میری بہن, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ظاہری سی بات ہے آپ والدہ ہیں, اولاد کی طرف سے تمام ہی والدین جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ کا بیٹا جب صبح کے وقت, ایک نمازوں کی پابندی تو سبھی کو کہا جاتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کا بھی کہا جاتا ہے, جب نماز فجر کو ادا کر لیا جائے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے. آپ کا بیٹا بلند آواز سے کرے, جہاں تک گھر میں آواز جائے گی رحمتوں کا, برکتوں کا نزول بھی ہوگا. اور پھر نماز عشاء کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. اول آخر وہ درود پاک پڑھ لیں. آپ بھی جو جن بہن نے کال کی ہے آپ بھی تلاوت کریں, رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جو وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا جائے آپ اس کو صحیح معنوں میں پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیے گا برکت ہو جاتی ہے, زندگی میں بہار آ جاتی ہے. مگر یہ سب چیزیں پڑھنے کے ساتھ ہیں, عمل کے ساتھ ہیں. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सर, सहारा कराना पहले। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जाहिद हो रहा हूँ जब से। बताइए जनाब। सर अपनी बीवी का ना बेगम दासी का सहारा कराना। जी जी बताइए बताइए मसला। हाँ जी, वो ना तबीयत खराब रहती है तो हमें डर लगता है। क्या नाम है उनका? राजा बीवी। इनकी उम्र कितनी है? उम्र है 30-32 साल। अच्छा, क्या डरती रहती है क्या? थोड़ा सा खुल के बताएं ना, ये मेरी बहन खुद ही बात कर ले, आपको फीड करवा रही है, खुद बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरी बहन बताइए आप क्या फील करती हैं, क्या होता है? मुझे ना रात को डर लगता है। अच्छा जी। और गुस्सा इतना आता है तो इस वजह से पता नहीं क्यों मेरा सर भारी हो जाता है। और जब मैं किसी से बात करती हूँ बस मुझे अपने चेहरे पे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, आपकी वालदा का नाम क्या है? परवीन। आपकी उम्र कितनी है दोबारा बताइए? 32 साल। 32 साल। चलिए ठीक है, मेरी बहन आपको बताते हैं। देखिए, जब जिसका मसला होता है वो सही अंदाज में बता सकता है, और बहन ने बताया डर भी है, खौफ भी है, गुस्सा भी है, बहुत कुछ है। जी करीमी साहब। इनके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जब रात को सोएं तो 7 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। अच्छा। रात को सोते वक्त 7 मरतबा सूरह फातिहा और हर एक मरतबा बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है। अपने ऊपर दम करके सोएं। अगर इनको ये कैफियत फिर भी डर की जारी रहे तो मगरिब के बाद 313 मरतबा या मुमीतो जारी कर लें। 40 दिन तक ये पढ़ लें, इंशाल्लाह डर भी ख़त्म होगा और इनके लिए रात की नींद में भी आसानी पैदा हो गई और जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो हल। गुस्सा भी बहुत आता है इनको। वो गुस्सा या मुमीतो पढ़ लें 313 मरतबा मगरिब के बाद। सोते वक्त सूरह फातिहा 7 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ दम करके 2 काम कर लें, गुस्से में भी फ़र्क पड़ जाएगा और साथ साथ जो उनको डर की कैफियत रात को वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, राहत की नींद इनको इंशाल्लाह ताला। जो भी नाज़रीन आप सवाल करते हैं आपको उसका जवाब दिया जाता है, और जब आप उसको अमली सूरत में ढाल लेंगे, यानी कि आप अमल कर लेंगे, तो फिर ही बात बनती है। पूछते हैं, पूछने के बाद जब अमल करें इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हमें मिलते भी हैं, कॉल्स भी करते हैं कि उनको वज़ाइफ बताए गए और उन तक चीज़ें कुछ पहुँचाई गई और बिल्कुल वो ठीक हो गए। और इंसान का यकीन पुख्ता होना चाहिए। जब आप वजीफ़ा करें तो बड़े यकीन से करें, नमाज की पाबंदी हो, दुरूद व सलाम वैसी कसरत के साथ आप पढ़ें और बड़े यकीन से आप अमल करें, यकीन से वजीफ़ा करें, तो उसकी तासीर भी होती है, उसका असर ऐसा होता है कि आपका मामला हल हो जाता है। जो शक और बेयकीनी के आलम में करते हैं वो कभी मंजिल तक दुनिया में नहीं पहुंच सकते। रूहानियत तो फिर भी एक पूरा जहान है कि जिस जहान का सबसे पहले इंसान का इस पे पुख्ता यकीन होना चाहिए। पुख्ता यकीन ही इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी यार बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी बताइए। तो पहले भी मैंने हफीज साहब ने मुझे बताया था, मेरी असल में मुझे 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो मेरी बीवी है बीमार, तो उनको काफी जोड़ों का दर्द है, बाकी ब्लड का प्रॉब्लम है, और बच्ची है मेरी कोई सनिया उसका नाम है, उसकी उम्र 27 साल है। उसके जोड़ पकड़े हुए हैं, बिल्कुल हिल सकती है। उसकी उंगलियां भी, आपकी उंगलियां नहीं है, ये टेढ़ी हो गई है। नाम क्या आपकी बेटी का और आपकी मिसेस का? जी जी। आपकी बेटी का नाम क्या है और आपकी अहलिया का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है सनिया, अम्मी का नाम है नज़ीर बेगम। ठीक है। तो घर में जब बहुत परेशानी है, दूसरा बेटे की मैंने शादी की थी तो कोई 8-9 महीने काम ठीक रहा है, तो अब वो भी जब वैसे ही अपने लड़के में 2-3 दफा ट्राइयां की हैं, लेकिन उसकी मतलब माँ वो गड़बड़ कर रही है। इस सिलसिले में मुझे बताया कि रिश्ता भी उनके साथ हमारा मुश्किल है। अब ये रिश्ता को बाहर से होगा, ये कितनी हद तक मुझे परेशानी है, ये कब तक मेरा मसला हो जाएगा, ये मुझे बहुत सारा टेंशन है। ये तो बच्ची का है, बिल्कुल बच्ची आके काम नहीं कर सकती है, कुछ कर सकती है, इसका मुझे बड़ा मसला है। इसके लिए मेरा चलें ठीक है, अल्लाह पाक करम फरमाए। आप बहुत ज़्यादा मसाइल में उलझे हैं आप और गिरे हैं, अल्लाह पाक ख़ास करम फरमाए और आखिर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल आपके लिए आसानियाँ हो और मसाइल से आप बाहर निकलें। जी साहब बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपके तमाम ही मसाइल को एक हदीस मुबारक सुनाकर मुकम्मल करता हूँ, हल बता देता हूँ।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیہ او مائی لٹل سن اذا دخلت علی اہلک فسلم when you enter upon your family then give the salam yakunu barakatan alayka wa ala ahli baytik it will be blessing on you and upon the family members of your house. فرمایا کہ یا بنیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو. آپ کا جو مسئلہ تھا کہ آپ کے گھر میں بیمار ہیں, آپ کی بیٹی بیمار ہے, آپ کی بیوی بیمار ہے, تو کیا کیا جائے؟ سلام کرنے سے ہوگا کیا؟ یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک, کہ تم پر اور تمہارے گھر والوں پر خیر و برکت کا باعث ہوگا تمہارا سلام کرنا. ایک تو آپ اپنے سلام کی روٹین بنا لیں. میں پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اول آخر درود پاک پڑھ لیں. اگر پیشنس سے پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ان کیس ایسا پاسبل نہ ہو تو آپ تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے پلا دیں, اور پھر نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلا دیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. جی کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک تو آپس میں لڑائیاں. آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے بات کر رہی ہیں. میرے شوہر کا نام ہے, میرا نام ہے عائشہ. اچھا جی بتائیے. تو ہمارے آپس میں لڑائی یا تو پھر وہ ختم ہوتی ہے تو مالی پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ قرضہ جاتا ہے. جب وہ ختم ہوتا ہے آپ تھوڑی جگہ چینج کر لیں, آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے پلیز. تو اور اگر وہ ختم ہوتا ہے تو میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو ایکسیڈنٹ ٹانگ بھی خراب ہو گئی. یعنی کل کی بات. میری بہن آپ تھوڑی جگہ چینج کر لیں پلیز. تھوڑا آپ جو آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی, سگنل پرابلم ہے شاید. تھوڑی جگہ چینج کر لیں. بتائیں. جی بتائیں. جی تو اگر ہماری مالی پریشانی کم ہوتی ہے تو جانے پریشانی بہت زیادہ آ جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں جو آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں. لڑائی جھگڑا ہے, اگر مالی پوزیشن ٹھیک ہو تو جھگڑا رہتا ہے, پیسہ آ جائے تو پھر بھی جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے آپ فرمائیے گا. یہ ان کو گھر میں جو کھانا وغیرہ یہ استعمال کرتے ہیں اس میں جو نمک ڈالتے ہیں اس پہ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں. وہ یا ودودو جو پڑھ کے دم کر کے نمک رکھیں وہ گھر میں کھانے میں ڈال کے سارے استعمال کریں, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. دوسرا کام یہ کریں, یہ ویسے بھی کثرت سے یا ودودو پڑھا کریں. جب بھی کوئی ایسی بات ہو لڑائی جھگڑے کی تو یا ودودو کی کثرت کریں. تیسرا کام, مغرب کے بعد یا مومیتو کی 1 تسبیح پڑھ لیا کریں. یا مومیتو 3 کام کر لیں, انشاءاللہ لڑائی جھگڑا ختم ہوگا. گھر کے اندر فساد کے ساتھ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں خصوصی طور پہ ان کو عطا فرما دیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین, شاہ جی آن لائن جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ بھی جو کہ ڈسپلے آپ دیکھ سکتے ہیں, جو تفصیلات ہیں علامہ سید ارشد حسین گردیتی صاحب اور ان کے رفقا نے جو یہ کام عید قربان کے حوالے سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا ہے, آپ اس میں حصہ ملا سکتے ہیں اور اس کی تفصیلات بھی آپ ان کالز کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. نمبر بھی ڈسپلے ہے اور ان کا نام بھی ہے, اور جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ حصہ ملائیں. عید قربان ہے, اپنی عید قربان میں قربانی ہر شخص جو صاحب نصاب ہے جس پر واجب ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے, مگر حالات ایسے ہیں کہ بقرہ لینا مشکل ہو چکا ہے, تو آپ بڑی قربانی میں حصہ ملا سکتے ہیں, بقرہ بھی لے سکتے ہیں. پورا سارا معاملہ اس پہ آپ جو کہ آپ کا تعاون بھرپور طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, اس لیے کہ شاہ جی آن لائن قربانی عوام کے لیے اور بالخصوص شہر لاہور میں رہنے والوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے. میں دونوں مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آخر میں علامہ کریمی صاحب سے گزارش ہے آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار جتنے افراد ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے توسط سے شریک رہے, پروردگار سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. گھروں میں اسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت یابی عطا فرما. آمین. یا باری تعالیٰ جو کلمات طیبات ہم بتا سکے اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ان میں تاثیر پیدا فرماتے ہوئے یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما دے. آمین. جہاں جہاں لوگ ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں, پروگرام میں شریک رہے, پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اجابت کا درجہ عطا فرما.
کوہ نور کی پوری ٹیم جو اس میں شریک ہے، اور جتنے لوگ دور دراز سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، اپنے دلوں میں نیک مناجات اور تمنائیں رکھے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں اور سب کی تمناؤں کو پورا کرتے ہوئے یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جلد ہم سب کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرما۔ جو لوگ اس میں شکار ہوئے پروردگار ان کو جلد صحتیابی عطا فرما، اور جن لوگوں نے بالخصوص بیرون ملک سے اور پاکستان سے بسنے والے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ سب کو روح بصحت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔